الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے علم دین سیکھنے کے لیے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم وہ اس علم دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ڈیٹیل میں یہ دیکھا تھا کہ وضو کا بیان کس طرح وضو کیا جاتا ہے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ غسل کا بیان دیکھیں گے، غسل کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ ٹوڈے وی ول سی غسل بیان اور نہانا جس کو بولتے ہیں بات، کہ کب فرض ہو جاتا ہے، غسل کب فرض ہو جاتا ہے، کب سنت رہتا ہے، کب واجب رہتا ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اسلام میں زندگی کے ہر موڑ کے لیے رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ ہمیں اگر ہم کوشش کریں تو ہم اسلامی طریقے سے وہ اپنی زندگی کو لے آئیں، اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب رہے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب رہے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیسا ہے، یعنی نہانے کا طریقہ کیسا ہے۔ تو غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں گے اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں گے، اس کے بعد استنجا کریں گے۔ اس کے بعد بدن پر کہیں اگر نجاست لگی ہوگی، نجاست حقیقیہ یعنی پیشاب یا پاخانہ وغیرہ، یا کوئی بھی نجاست لگی ہو، پیشاب پاخانہ منی اور جو بھی ہے، تو اس کو اچھی طرح سے دھو لیں گے۔ اور اس کے بعد میں جیسا ہم نماز میں وضو کرتے ہیں بالکل اسی طرح وضو کر لیں گے۔ اور اگر ہم اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو پاؤں بھی دھو لیں گے، اور اگر اونچی جگہ نہیں ہے تو پاؤں بعد میں بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں بدن پر پانی ڈالیں اور تیل کی طرح اس کو چپڑ لیں، جیسے ہم تیل لگاتے ہیں نا، ایسے ایسے کر کے۔ تو یعنی اس کا مطلب مقصد یہ ہے کہ کہیں جسم کا ایک جو بال ہے، بال کی جگہ جو رواں ہے، ادھر خشکی نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہاں تک پانی نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد میں کیا کریں گے، 3 بار دائیں کندھے پر پانی بہائیں گے اور پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی بہائیں گے، پھر سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائیں گے۔ اور عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کان وغیرہ کو صاف نہیں کرتے تو کان میں ایسے لے کے تھوڑا پانی لے کے ایسے کر لیں تاکہ ادھر سے بھی کچھ ہو جائے۔ تو ویسے تو وضو میں سارا چیز ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کریں گے جو ہمارے کچھ پرائیویٹ پارٹ رہتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے دھو لیں، ان پر بھی پانی بہ جائے۔ تو عام طور سے آدمی نہاتا ہے تو یہ سائڈ کا یہ جو حصہ ہے اس میں نہیں ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم اگر غسل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا غسل بھی کامیاب رہے گا، ہم پاک بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یہ سارے مسئلے عالمگیر وغیرہ میں ڈیٹیل میں دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی چاہیں تو معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ غسل تو کرتے ہیں لیکن غسل میں فرض کیا ہے، کتنی باتیں غسل میں فرض ہیں۔ اگر وہ چیز چھوٹ جائیں گی تو غسل نہیں ہوگا، کامل ہوگا نہیں۔ تو غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ پہلے تو کلی کرنا، جو ہم وضو کرتے ہیں اس میں اور فرائض شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کلی کرنا یہ دونوں میں کامن ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی۔ ناک میں پانی ڈالنا یہ غسل میں بھی کامن ہے اور وضو میں بھی کامن ہے۔ اور تمام بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا، اور
اور ڈیٹیل میں اگر آپ کو جاننا ہے تو در مختار اور عالمگیری میں اس کی ڈیٹیل وغیرہ دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو ہو گئی فرض، یعنی 3 فرض ہے غسل میں، اور کتنی سنتیں ہیں اور کیا کیا ہیں، ہم سنت کو بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ذہن میں محفوظ رکھیں تاکہ ہمارا غسل مکمل ہو، اور ہم دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو بھی، کہ بھائی آپ نہاتے ہیں، نہانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے اسلامی طریقہ، اگر نہیں ہے تو ہم ان کو بتائیں گے انشاءاللہ، گھر میں بتائیں گے، اپنے دوست احباب کو بتائیں گے، جو پوچھے گا اسے بتائیں گے، اگر ہمیں معلوم ہے تو انشاءاللہ اسے بھی بتائیں گے، اور اگر معلوم نہیں تو علماء کرام کے پاس میں اسے لے جائیں گے، یا کچھ کانٹیکٹ وغیرہ بتا دیں گے تاکہ وہ رابطہ کر کے معلومات حاصل کر لیں۔ آج دین اسلام کو حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی آج موبائل وغیرہ سے بھی بڑے بڑے علماء کرام کی بیانات وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ کے تھرو، اور جو جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں بہت سارے میں، اگر ہم ان کا اچھا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ بھی ملے گا۔ اب غسل میں کتنی سنتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات لے لیں گے۔ غسل کی نیت کرنا یہ بھی سنت ہے، دونوں ہاتھ کو گٹوں سمیت 3 بار دھونا، جو یہ کلائی رہتی ہے نا، کلائی تک اس کو بولتے ہیں، استنجا کی جگہ دھونا، جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو دھونا اچھی طرح سے، ہاں، بدن پر جہاں کہیں بھی نجاست ہو اسے دور کرنا، ہاں، اور نماز جیسا وضو کرنا جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑنا یعنی کیسا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ پانی ہر جگہ لگ جائے، وہ جتنے بھی ہیں جو سیلز بولتے ہیں، کھلیاں، آپ دیکھیں گے نا تو ایک سوئی کی نوک پہ بھی لاکھوں سیلز آ سکتے ہیں۔ سائنس یہاں تک آگے بڑھ گئی ہے کہ ایک جو سیل ہوتا ہے نا، جو جسم کی جو بناوٹ ہوتی ہے سیلز، وہ سیلز کے تھرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سیلز بولیں گے تو اتنا کم رہے گا کہ سوئی کی نوک پہ بھی وہ نہ جانے بے شمار آ جائیں گے، اتنا باریک رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھی طرح سے پانی مل لینا تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، ہاں، دائیں موڈے پر پھر بائیں موڈے پر پانی بہانا، ایسا نہیں کہ اگر ہم بائیں پہ پہلے بہا لیے پھر دائیں پہ بہائیں گے تو یہ سنت سے محروم ہو جائیں گے، پہلے دائیں ہاتھ سے شروع کریں، دائیں سے شروع کریں، کوئی بھی کام آپ دیکھیں گے تو جیسے جوتا وغیرہ بھی پہننا ہے یا کپڑا پہننا ہے تو دائیں طرف سے شروعات کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں، ہاں، اور تمام بدن پر پانی پھیرنا اور ملنا، نہانے میں قبلہ رخ نہ ہونا، یعنی قبلہ رخ اگر نہیں بیٹھیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور کپڑا پہن کر نہاتا ہو تو حرج نہیں، اگر کپڑا پہنا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ سکتے نہیں، اس میں بے ادبی کا اندیشہ رہتا ہے، ہم کوشش یہ کریں کہ بچیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی، ٹھیک ہے، بچیں گے تو برکت ہوگی، ہاں، ایسی جگہ جو شبہات والی چیزیں بہت ساری ان سے بھی اگر بچیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی، ہاں، متقی لوگوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایسی جگہ نہانا کہ کوئی نہ دیکھے، وہ تو عام طور سے رہتا ہی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں کھلے جگہ میں نہا رہے، دریا میں نہا رہے، ہاؤس میں نہا رہے، سوئمنگ پول میں نہا رہے، تو اتنا کپڑا کم از کم رہے کہ جو ستر عورت ہے، جو فرض ہے چھپانا، اتنا کم سے کم ڈھکا رہے، ہاں، نہاتے وقت کسی قسم کا کلام نہ کرنا، یعنی کوئی بات نہ کرنا، کوئی دعا نہ پڑھنا، عورتوں کو بیٹھ کر نہانے کا حکم دیا گیا ہے، نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لینا، یہ ساری باتیں سنت ہے، یعنی اگر ہم اس پر عمل کریں گے اخلاص کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہاتے تو ہیں، بہت سارے اللہ ان پر رحم کرے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ابھی تک ان کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اگر غسل نہیں ہوگا میرے بھائیوں، اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل ہی نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوگا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی، اور اگر پاکی حاصل نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ ہمارا غسل ہی نہیں، غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم، تو ہم اپنے اوپر رحم کریں، اپنے جاننے والے کے اوپر رحم
کھائیں اور ان کو بتائیں، دین پھیلائیں کہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کا جو ہمیں ثمرہ ملے گا، اس کا جو اجر ملے گا، وہ ہمیں آخرت میں دیکھنے کے لائق رہے گا کہ ہم نے اگر کسی کو علم سکھایا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے، یعنی کمپلسری، مینڈیٹری، ناٹ آپشنل۔ ان وچ کنڈیشن غسل از کمپلسری، جو دیکھیں گے جس کو اگر منی شہوت کے ساتھ اگر اپنی مقام سے جدا ہوتی ہے تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور احتلام وغیرہ جس کو نائٹ فال وغیرہ بولتے ہیں، اور آدمی مرد اور عورت میاں بیوی نے آپس میں ملاپ کیا، عضو خاص عضو تناسل پرائیویٹ پارٹ ایک دوسرے میں ہوا، تو تب بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ حیض سے فارغ ہو کر، حیض میں جب جو MC وغیرہ بولتے ہیں جس کو، اس سے بھی فارغ ہو کر، اور نفاس یعنی جب بچے وغیرہ کی بھی پیدائش ہوتی ہے تو ایسی حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور کن وقتوں میں غسل کرنا سنت ہے، یعنی فرض نہیں ہے، کریں گے تو بہت ہی ثواب ہے۔ جمعہ ہو گئی، عام طور پہ تو جمعہ کا لوگ اہتمام کرتے ہیں بڑے شوق سے۔ عید، بقرہ عید جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ جب احرام عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب احرام باندھتے ہیں تو تب بھی نہانا سنت ہے۔ اور کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، تو اس کے بارے میں ابھی ہم معلومات لے لیں گے انشاءاللہ۔ وقوف عرفات، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں وقوف مطلب وقف کرنا، یعنی ٹھہرنا، اسٹے بولیں گے، اسٹے۔ حاضری حرم، یعنی مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے، حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی روضہ رسول پہ جانے سے پہلے، اور طواف کرنے سے پہلے، مینا میں انٹری کرنے سے پہلے، جو جمرات ہے، جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے، یعنی جو شیطان ہے۔ شب برات میں عام طور سے لوگ غسل کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، بیر وغیرہ کی پتی سے بھی نہاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ شب قدر، عرفہ کی رات، مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس کے لیے حاضری کے لیے، مردہ نہلانے کے بعد، مجنون کو جنون جانے کے بعد، جو یعنی تھوڑا پاگل پن وغیرہ آ جاتی، پاگل پن وغیرہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی گشی آ جاتی ہے، گشی سے افاقہ ہونے کے بعد، یعنی اس کے جانے کے بعد، نشہ جاتے رہنے کے بعد، یعنی جو بھی اگر کسی نے نشہ کیا ہے تو اس کا نشہ دور ہو جانے کے بعد میں بھی نہانا یہ مستحب ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے بھی دل میں ارادہ رکھے کہ اللہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور اس کے پہلے ہم نہا لیں تو یہ بھی مستحب ہے۔ نیا کپڑا پہننے کے لیے، اور سفر سے واپسی کے بعد، استحاضہ بند ہونے کے بعد، نماز کسوف، خسوف اور استسقاء، خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، یعنی بہت ساری جو نمازیں ہوتی ہیں، علماء کرام سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بہت ساری نمازیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم غسل کریں گے تو یہ بھی مستحب ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ، فرض سنت اور واجبات کے علاوہ اور بھی بہت ساری نماز جو ہوتی ہیں، جیسے استسقاء ہو گئی، اور خوف میں پڑھی جانے والی کسوف، خسوف اور آندھی کے وقت میں پڑھی جانے والی، یہ ساری نمازوں سے پہلے بھی اگر ہم غسل کریں گے تو یہ مستحب ہوتا ہے۔ بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ کہاں لگی ہو، کہاں لگی ہو، کہاں لگی ہے، کہاں لگی تھی۔ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے نا کہ چیٹا تو آیا تھا لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں آیا تھا، کہاں پہ لگا تھا چیٹا، تو ایسی حالت میں غسل کرنا مستحب ہو جاتا ہے۔ اگر پکا یقین ہے تو وہ جگہ دھو لیں گے، اور اگر پکا یقین نہیں، شبہ ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، تو پھر اس کے بعد میں غسل کر لیں گے تو بہتر ہے۔ اور گھٹنا کو
بہت سارے جو ابھی ایک مسئلے ہیں کہ گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا سخت حرام ہے، سخت حرام ہے، یاد رکھیے۔ بہت سارا یہ جو مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گاؤں وغیرہ میں بھی دیکھیں گے آپ، کنویں وغیرہ پہ بہت سارے لوگ نہاتے رہتے ہیں اور وہ محلے کے اندر ہی کنواں رہتا ہے، تو لنگی تو پہنتے ہیں جس کو تہبند وغیرہ بولتے ہیں، لیکن ان کا اس طرح سے گھٹنا کھل جاتا ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ سوئمنگ وغیرہ بھی کرنے جاتے ہیں تو اتنا کم کپڑا نہ پہنے کہ جس سے ستر جو فرض ہے وہ نہ چھپے، جو ستر عورت ہے جس کو ہم بولتے ہیں، اگر وہ نہیں چھپ رہا ہے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ نجس کپڑا پہن کر بھی غسل نہ کریں، اور دوسرا پاک کپڑا نہ ہو تو اسی کو پاک کر لیں۔ اگر کسی کے پاس میں نجس کپڑا ہے، مطلب نجس کپڑا ہے اور وہ پہنے سوچ رہے کہ نہا لوں، تو بہتر یہ ہے کہ نہ نہائے، اسے پہن کے پہلے آپ اسے پاک کر لیں، اس کے بعد میں نہائے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور پیارے وسیلے سے ہمارے غسل کو کامل اور مکمل فرما، تاکہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ تیری بارگاہ تک پہنچ سکے، مقبول ہو سکے، اور مسلمانوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔